نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا سے مختلف احباب نے مختلف ممالک سے سوالات پوچھے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم ایک ایک سوال نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ امارات سے ام فروا نے پوچھا ہے، روزہ رکھ کر بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے؟ اس سے روزہ کا کیا حکم ہے؟ کیا دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اس بارے میں سمجھ لیا جائے کہ عورت اگر روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر بچے کو دودھ پلانا چاہے تو دودھ پلانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلا تکلف بچے کو دودھ پلانا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنن کبری بہقی میں روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انما الفطر مما دخل ولیس مما خرج، کہ روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے جب انسان اپنے جسم میں کوئی چیز داخل کرتا ہے، جو چیز خارج ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بچہ جب دودھ پیتا ہے تو دودھ جسم سے نکلتا ہے، جسم میں داخل نہیں ہوتا، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قاعدہ کے مطابق ہمارے فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ کیا دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر روزہ رکھتی ہوں، روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے جسم میں کمزوری آئے گی اور دودھ خشک ہونے کا اندیشہ ہو، جس سے بچے کی دودھ پلانے کے حوالے سے بچے کے لیے دودھ کم ہو جائے گا اور بچے کا کوئی متبادل انتظام بھی نہ ہو، یا یہ ہے کہ میرا دودھ کم ہوگا تو بچے کی صحت پر بہت سخت اثر پڑے گا اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے بچے کی غذا کا بندوبست کیا جائے۔ اگر صورتحال ایسی ہو کہ خاتون اپنے اوپر یا بچے کے حوالے سے کچھ پریشان ہو اور اس کو اندیشہ ہو کہ میرا بچہ یا میری صحت کے حوالے سے میں اس کو دودھ پورا نہ کر سکوں گی اور بچے کو کوئی متبادل دودھ یا متبادل کسی غذا کی امید نہ ہو، تو پھر عورت کے لیے روزہ نہ رکھنا اس کی گنجائش ہے۔ عورت رمضان شریف میں بچے کو دودھ پلاتی رہے، روزہ نہ رکھے، البتہ بعد میں جتنے روزے چھوڑے ہوں گے اتنے روزوں کی قضا کر لے۔ آگے سوال آیا ہے کشمیر سے اظہر اقبال، یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں عورت کو مینسز آ جائیں تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر عورت روزہ کے اندر تھی، روزہ کے دوران عورت کو مینسز آ جائیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر عورت چاہے کہ کھانا پینا چاہے تو گھر والوں کے سامنے کھانے پینے کے بجائے اکیلے میں کچھ کھا پی لے تو اس کے لیے جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ یہاں ایک بات مزید میں سامعین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں دو مسئلے سمجھ لینے بہت ضروری ہیں۔ نمبر ایک یہ، اگر کوئی عورت غروب آفتاب سے پہلے افطاری کا وقت آنے سے پہلے اگر اس عورت کو مینسز آ جاتے ہیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس عورت کو اس روزہ کی پھر قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو مینسز آ رہے تھے، دوپہر کو مینسز ختم ہوئے ہیں، اب دوپہر کو جو مینسز ختم ہوئے ہیں اس کے بعد غروب آفتاب تک یعنی افطاری تک اس عورت کے لیے اسی طرح رہنا واجب ہے جس طرح روزہ دار رہتے ہیں، یعنی یہ نہ کچھ کھائے گی نہ کچھ پیے گی، باقی وقت کو اسی طرح اس نے گزارنا ہے کہ جس طرح روزہ دار گزارتے ہیں۔ تو ان دونوں میں یہ بنیادی فرق ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد بشیر صاحب ہیں کراچی سے، آپ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، چاہے انجیکشن گوشت والا ہو چاہے انجیکشن رگوں والا ہو، جس قسم کا بھی انجیکشن لگوایا جائے یہ انجیکشن لگوانا جائز ہے۔ البتہ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص انجیکشن لگواتا ہے اور محض اس لیے تاکہ مجھے روزے کا احساس نہ ہو، تاکہ روزے کی مجھے کمزوری نہ محسوس ہو، تو اس نیت سے انجیکشن لگوانا اس کو
مکروہ لکھا گیا ہے، اس لیے اس طرح کا انجیکشن لگوانا تو درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کوئی شخص بیمار تھا، روزے بھی رکھ رہا ہے، روٹین وائز اس کو انجیکشن لگ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ تو اس بنیادی فرق کو سمجھ لینا چاہیے۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش سے ہیں جاوید اقبال، آپ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے رمضان میں مشت زنی کر لے تو کفارہ لازم آتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، رمضان المبارک میں یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اور اس ایک روزے کی قضا رمضان گزرنے کے بعد آپ کو رکھنا لازم ہے۔ نمبر 2، اس میں کفارہ لازم نہیں آتا۔ نمبر 3، اس میں گناہ کبیرہ ہے، حرام محض ہے، اس لیے انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے بھول چوک کر ایسا کام ہو چکا ہے تو اسے خدا کے دربار میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ امریکہ سے خالد زبیر صاحب کا سوال ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت لیکوریا کی حالت میں روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، عورت لیکوریا کی حالت میں معذور بے شک سمجھی جاتی ہے، لیکن روزہ کے حوالے سے یہ عذر نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے لیکوریا کی حالت میں بھی اس کو حکم دیا ہے کہ یہ روزہ رکھے، جس طرح باقی روزہ دار روزہ رکھتے ہیں اور وقت پر افطار کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کرے گی۔ لیکوریا کی وجہ سے عورت سے روزہ معاف نہیں ہوتا۔ انڈیا سے عبد الرحمن صاحب نے سوال پوچھا ہے، اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو کیا وہ روزہ کا فدیہ دے سکتا ہے؟ نیز فدیہ کتنا ہے؟ کئی روزوں کا فدیہ ایک شخص کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسا شخص فدیہ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے جس کو ایسی بیماری ہے اور اس کو یہ امید ہے کہ کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہوں، اور ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کو ان روزوں کی قضا رکھنا ضروری ہے، پھر یہ دیا ہوا فدیہ اس کے کام نہ آئے گا۔ ہاں اگر حالت ایسی ہو چکی ہے کہ انسان کی امید ختم ہو چکی ہے کہ میں صحت یاب ہوں گا بھی نہیں، اب اس صورت میں یہ شخص فدیہ دینا چاہے، بلکہ اس کو دینا ضروری ہے، یہ شخص فدیہ دے۔ اور اگر کچھ روزے رہ چکے تھے اور دنیا سے رخصت ہو گیا تو ورثہ کے ذمہ ہے، اگر وہ وصیت کر کے جاتا ہے تو پھر اتنے روزوں کا فدیہ دینا چاہیے۔ فدیہ 1.25 کلو گندم کے برابر ہے، اور تقریباً اس کو 2 کلو گندم پورا کر لیا جائے تو یہ فدیہ ایک روزہ کی بدلے میں دیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کئی روزوں کا فدیہ ایک شخص کو دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، کئی روزوں کا فدیہ ایک شخص کو دیا جا سکتا ہے۔ آگے جو سوال ہے، یہ سوال کئی احباب نے پوچھا ہے۔ محمد انس حنفی انگلینڈ سے، دلاور ٹوبا ٹیک سنگھ سے، غلام علی صاحب کراچی سے، اور بھی بہت زیادہ حضرات نے یہ سوال پوچھا ہے۔ روزہ کی حالت میں گلوکوز کی ڈرپ لگوانا کیسا ہے؟ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں، گلوکوز کی ڈرپ اگر کوئی شخص لگواتا ہے تو روزہ کی حالت میں لگوا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی شخص گلوکوز کی بوتل اس لیے لگواتا ہے تاکہ اس کو روزے کا احساس نہ ہو، روزہ اس کو نہ لگے اور روزوں کی کمزوری کا احساس نہ ہو، تو اس نیت کے ساتھ ڈرپ لگوانا یہ مکروہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک شخص، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک شخص بیمار ہے، بیمار رہتا ہے، اس بیماری ہی میں وہ روزہ رکھ رہا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اسے ڈرپ وغیرہ لگتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ لیکن عام حالات میں انسان ٹھیک ہے، رمضان شریف آتا ہے تو انجیکشن شروع کرا دیے، ڈرپیں شروع کرا دی ہیں، تو پھر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ حیدرآباد انڈیا سے سوال پوچھا ہے اکبر علی صاحب نے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے غسل کیا اور اس کے بعد نماز پڑھی، نہاتے ہوئے اس نے وضو نہیں کیا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، جب انسان غسل کرتا ہے تو غسل کرتے ہوئے اعضاء جو وضو کے ہیں، چہرہ ہے، بازو ہے، سر کا مسح کرنا ہے، اسی طرح پاؤں دھونا ہے، یہ سارے اعضاء دھل جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے وضو نہیں کیا اور غسل کر لیا ہے تو اس سے اس کا وضو ہو جاتا ہے اور اس کی پڑھی ہوئی نماز درست ہو جاتی ہے۔
انسان جب واجب غسل کرتا ہے تو اس میں تو ظاہری بات ہے اس نے اپنے گلے کو بھی تر کرنا ہے، گلے میں پانی ڈال کے غرارہ کرنا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے، پورے جسم پر پانی پھیرنا ہے۔ اس دوران اگر وضو نہیں بھی کیا تب بھی اس کا وضو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرمایا کرتے تھے تو اس کے بعد اب وضو نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے بعض لوگوں کو ایک وہمہ ہوتا ہے، غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد پھر وضو کر لیتے ہیں، تو ان کو دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے، ان کا وضو غسل میں ہو جاتا ہے۔ ہاں، مسنون یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیا جائے، وضو کرنے کے بعد پھر غسل کر لیا جائے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ محمد عبداللہ صاحب نے نیپال سے سوال پوچھا ہے کہ کیا روزہ دار بھاپ یعنی سٹیم لے سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، روزہ دار اگر بھاپ لے گا تو بھاپ لینے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کو جتنے روزوں میں اس نے ایسا کام کیا ہے تو اس کو قضا لازم ہوگی۔ البتہ اگر ایک شخص کی بیماری بہت زیادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ حتی الامکان اس سے گریز کرے۔ اگر اس کے بغیر ایسی صورتحال ہے کہ اس کی ٹینشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا جسم اس کے ساتھ نہیں دیتا اور حالت غیر ہو جاتی ہے، تو پھر مجبوری کی حالت میں اگر ڈاکٹر اس کو تجویز کرتا ہے کہ سٹیم لے سکتے ہو، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، تو پھر گنجائش ہے سٹیم لے لے، لیکن بعد میں اس روزہ کی قضا کر لے۔ لیکن بلا ضرورت سٹیم لیتے رہنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ محمد حسنین صاحب نے سعودی عرب سے سوال پوچھا ہے، تراویح پڑھتے ہوئے 4 رکعتیں اکٹھی اس طرح پڑھی جائیں کہ 2 رکعت پر قعدہ کر کے کھڑا ہویا جائے اور 4 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے۔ ان صاحب کا جو سوال ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 رکعت تراویح کی اکٹھی پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور اس کو ہم سنت متوارثہ کہہ سکتے ہیں کہ نسلاً زماناً ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ تک جو تراویح ہماری چلی آ رہی ہے وہ تراویح 2 رکعت پڑھ کر سلام پھرنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے 4 رکعت اکٹھی پڑھتا ہے تو پھر اس طرح پڑھنے سے تراویح ہو تو جائے گی، لیکن یہ سنت متوارثہ کے خلاف ہوگی۔ اس لیے ایسا عمدن اور جان بوجھ کر کرنے سے تو اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک قاری صاحب پڑھا رہے تھے، پڑھاتے ہوئے 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آگے 2 رکعت اور پڑھا دیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بس میں نے سلام پھیر دیا ہے۔ تو اس طرح کر کے اگر کوئی انہوں نے 4 رکعت پڑھا دیے بھول چوک کر، تو پھر اس طرح مکروہ نہیں ہے، وگرنہ عام حالات میں بلا عذر 4 اکٹھی پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور اس کو یوں بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باضابطہ طور پر ثابت ہے کہ آپ نے جس امام کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو تراویح پڑھائے، تو اس نے آپ نے اس کو جو ہدایات ارشاد فرمائی تھیں ان میں ایک ہدایت یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا تھا ان یصلی بہم 20 رکعتاً، کہ لوگوں کو آپ 20 رکعت پڑھائیں، یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ تو گویا خلیفہ راشد کا عمل اور حکم بھی یہی ہے کہ 2 رکعت تراویح پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں۔ تو 4 رکعت پڑھنا بلا عذر یہ مکروہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کینیڈا سے محمد اشرف صاحب کا سوال ہے، لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تفاسیر پڑھنا چاہتا ہوں، تو کچھ مستند تفاسیر کے نام بتا دیجئے۔ دیکھیں، یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، ہر بندہ جو رمضان المبارک میں گھر میں ہے اور آج کل کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ باہر نہیں جا سکتے، تو یہ سب کا مسئلہ ہے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے پچھلے ہی دنوں مختصر سا نصاب مرتب فرمایا تھا کہ گھر میں بیٹھنے والے ہمارے بہن اور بھائی یہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں اور اس نصاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے چند کتب بھی تجویز فرمائی تھی، میں ان کے نام آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ان کو پڑھیے، اور تفسیر کے حوالے سے بھی 2-3 کتابوں کے نام عرض کرتا ہوں۔ استاذ محترم کی کتاب عقائد اہل السنت والجماعت، اس کا مطالعہ فرمائیں اور دقت نظر سے مطالعہ فرمائیں۔
اسی طرح استاذ محترم کی کتاب ہے نماز اہل السنت والجماعت، جس میں اپنی نماز کے دلائل ہیں، اس کا مطالعہ فرمایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہمارے لیے کامل و اکمل نمونہ ہے، اردو زبان میں، انگریزی زبان میں اور دیگر زبانوں میں اس کے ترجمہ بھی شروع ہے، ضبطۃ الشمائل کے نام سے استاذ محترم کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اسی طرح اخلاقیات کے حوالے سے، آداب زندگی کے حوالے سے مواعظ متکلم اسلام یہ ہماری بہنوں کے لیے، اور مجالس متکلم اسلام یہ ہمارے بھائیوں کے لیے، اس کا مطالعہ فرمایا جائے۔ اسی طرح استاذ محترم کی کتاب ہے اللہ سے مانگیے اور اللہ کے بندے، اس کا بھی مطالعہ کریں۔ رمضان شریف میں مبارک ساعات ہوتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم درود پڑھیں تو درود شریف کے حوالے سے استاذ محترم کی کتاب صلاۃ و سلام ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ تو یہ نصاب تھا، اور آج کل جو اہمیت کے ساتھ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک کتاب ہے استاذ محترم کی وعظ و نصیحت، 3 جلدوں میں شائع ہو چکی، ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، تو اس کا بھی بھرپور مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو عام حالات میں بھی ہمیں اسلامک کتابوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہونا ہی چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں ایک ماحول بابرکت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ فرصت کے بھی لمحات زیادہ ہیں، تو ہمیں ان کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک ہمارے ان بھائی صاحب کا سوال ہے تو عرض میں کروں گا کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی کتاب تفسیر کی ہے، تفسیر معرف القرآن، اس کا مطالعہ رکھا جائے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے آسان ترجمہ قرآن، اس کو مطالعے میں رکھیں۔ اور استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، آپ کے دروس ہیں، دروس القرآن کے نام سے، پورے قرآن کریم کے دروس ہیں، تو ان دروس کو بھی انسان مطالعہ میں رکھے تو اپنے ان لمحات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنایا جا سکتا ہے۔ محمد علی صاحب ہیں انڈیا سے، ان کا ایک سوال ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح بالکل ثابت ہے۔ حضرت استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب نے ایک فائل مرتب فرمائی ہے جس کا نام ہے 20 رکعت تراویح، ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ 20 رکعت تراویح میں مستقل طور پر 2 دلیلیں پیش کی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے۔ پہلی دلیل مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225 میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وطر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت بھی استاذ محترم نے لکھی ہے، اور ایک اور روایت بھی تاریخ جرجان کے حوالے سے لکھی ہے صفحہ نمبر 317 میں، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی ایک رات تشریف لائے، فصلی الناس 24 واوتر ب3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھائے، پھر 20 رکعت پڑھائیں، پھر 3 وطر پڑھائے۔ یہ جو 4 رکعت تھی یہ فرض پڑھائے، 20 رکعت تھی یہ آپ نے تراویح پڑھائی، اور 3 یہ وطر آپ نے پڑھائے۔ تو روایات موجود ہیں، اور استاذ محترم کے مستقل طور پر بیانات بھی موجود ہیں۔ ابھی حالیہ ہمارا دورہ تحقیق المسائل آن لائن ہوا تھا، اس میں بھی تراویح کے حوالے سے مفصل بحث ہوئی ہے، تو آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ آپ کو مواد بہت مل جائے گا، جس میں موجود ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس کی جو روایت ملتی ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کی بھی مفصل بحث استاذ محترم کے نوٹس میں موجود ہے کہ لوگوں کا اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس روایت میں جو راوی ہیں ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ، ابراہیم بن عثمان کی محدثین حضرات نے توثیق بھی کی ہے کہ یہ ثقہ راوی ہے، قابل اعتماد راوی ہے، وہاں پر حوالہ جات موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جس راوی کو جس پر وہ جرح کرتے ہیں لوگ، تو اس راوی کی باضابطہ طور پر توثیق بھی موجود ہے۔ اور استاذ محترم نے ایک بہترین قاعدہ بھی لکھا ہے
قاعدہ یہ لکھا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تدریب الراوی میں، یحکم للحدیث بالصحۃ اذا تلقاہ الناس بالقبول وان لم یکن لہ اسناد صحیح۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی روایت ہے کہ جس روایت کو پوری امت نے تلقی بالقبول کیا ہوا ہے، کیا مطلب کہ جس کو لے کر اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، تو اس روایت کے بارے میں کہہ دیں گے کہ یہ روایت صحیح ہے اگرچہ اس روایت کی سند ضعیف بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس کی سند حسن درجہ کی ہے۔ حسن درجہ کی سند کو پوری امت نے لیا ہوا ہے کہ دور پیغمبر علیہ السلام سے لے کر آج تک 20 رکعت پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، جو اس روایت کا مضمون ہے۔ اس لیے اس اصول کے تحت تو اس کی روایت صحیح مانی جائے گی اور روایت قابل اعتماد ہوگی، لہٰذا ان لوگوں کا اعتراض درست نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بہرحال ان نوٹس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ قطر سے عبد الرؤف صاحب کا سوال ہے۔ سوال لکھتے ہیں کہ مولانا صاحب، ہے تو یہ اشکال لیکن اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 دن تراویح پڑھائی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا مہینہ اس کی جماعت کرائی ہے۔ بظاہر یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مطابقت نہیں کھاتا۔ دیکھیں، مجتہد جب اپنا اجتہاد کرتا ہے تو اس اجتہاد کی بنیاد شریعت کے اصول ہیں، قرآن مجید، احادیث مبارکہ، اجماع امت اور قیاس، اصول شرع یہ ہیں۔ تو مجتہد جب مسئلہ پیش کرتا ہے تو ان 4 اصولوں سے باہر نہیں جاتا۔ آپ کو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح تو 3 دن پڑھائی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا مہینہ تراویح پڑھائی ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مطابقت نہیں کھاتی۔ اصل میں بات یوں نہیں ہے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا واضح الفاظ میں حکم بیان فرما دیتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ جب الفاظ موجود ہیں تو ان سے مسئلہ واضح ہو گیا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ نہیں بیان فرماتے، لیکن حضور علیہ السلام کا منشا، آپ علیہ السلام کی چاہت، آپ علیہ السلام کا دل یہ کرتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ مجتہد کے سامنے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، مجتہد کے سامنے الفاظ نبوت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی خواہش، آپ علیہ السلام کا منشا اور آپ علیہ السلام کی چاہت بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا کہ آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی ہے، اور حضور علیہ السلام کا منشا بھی تھا۔ منشا کیا تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنن نسائی میں روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام جب 3 راتیں پڑھ لی تھیں تو اگلی رات صحابہ کرام جمع ہو چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہمیں نماز تراویح پڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صبح کو تشریف لائے اور آپ نے فرمایا مجھے پتہ تھا کہ تم آئے ہوئے ہو۔ الفاظ آپ علیہ السلام کے یہ ہیں، خشیت ان یکتب علیکم، میں اس خوف سے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے، اور جب فرض ہو جائے تو تم پڑھ نہ سکو، تو اس خوف سے میں نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن پڑھائی ہے، اور حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کہ امت میں تراویح پڑھاؤں، امت پورا مہینہ پڑھے، لیکن پڑھا کیوں نہیں رہے؟ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ شروع ہو گئی تو تراویح ان پر فرض نہ ہو جائے، اور جب فرض ہوگی تو مشکل میں نہ پڑ جائے۔ تو اس خدشہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت کو روک لیا کہ تراویح آپ نے نہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ منشا نبوت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ میں تراویح پڑھاؤں، لیکن پڑھائی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ خدشہ ہے فرض ہونے کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہ جان لیا کہ اب تراویح فرض نہیں ہوگی کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، لہٰذا اب منشا نبوت کو سامنے لا کر پورا مہینہ تراویح پڑھائی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا مہینہ تراویح پڑھانے کا جو حکم فرمایا ہے، اس کی بنیاد حضور علیہ السلام کی چاہت اور منشا ہے۔ تو جس طرح الفاظ نبوت ہمارے لیے دلیل ہوا کرتے ہیں، حضور کا منشا، حضور کی چاہت، یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو ایسے ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
کہ آپ وحی کی پابند ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر چاہت فرمائی ہے تو اس کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کا اہتمام فرمایا پورا مہینہ۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پورا مہینہ اہتمام کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مخالف نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کی ترجمانی ہے، اس لیے اشکال یہ رفع ہو جانا چاہیے۔ ترکی سے بنت محمد نے یہ سوال کیا ہے، کسی نے روزہ کی حالت میں کسی شخص کو کھاتے پیتے دیکھا تو اس کو یاد دلانا چاہیے یا نہیں؟ فقہاء نے اس بارے میں وضاحت لکھی ہے۔ ایک شخص کسی کو روزہ کی حالت میں کھاتے پیتے دیکھتا ہے تو اب دیکھے کہ جس شخص کو دیکھ رہا ہے اس کی حالت کیسی ہے۔ اگر وہ کمزور سا ہے، بوڑھا ہے، بھوک برداشت نہیں کر سکتا اور دیکھا کہ وہ بھول کر کھا پی رہا ہے، اب اس کو یاد نہ دلائے، اب اس کو کھانے دے۔ اور اگر جس شخص کو دیکھا ہے وہ قوی ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے اور روزہ اس کو زیادہ پریشان نہیں کر سکتا، روزہ اس کو زیادہ نہیں لگ رہا، تو اس کو چاہیے کہ اس جوان اور طاقتور آدمی کو بتا دے کہ آپ کا روزہ ہے۔ تو اس میں یہ فرق کر لیا جائے بوڑھے ہونے کا، کمزور ہونے کا اور جوان اور قوی ہونے کا۔ امارات سے شازیہ بہن نے یہ سوال کیا ہے، روزہ کی حالت میں منجن یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، روزہ کی حالت میں مسواک کا استعمال کیا جائے۔ مسواک کے علاوہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، کسی منجن کا استعمال کرنا اور کوئی پاؤڈر کا استعمال کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر منہ ہی میں اس کے ذرات رہے تو مکروہ ہے، لیکن اگر اس کے ذرات انسان کے حلق کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر روزہ اس سے فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب روزہ رکھ رہے ہیں تو سحری سے پہلے سحری کر لی جائے، سحری کے فوراً بعد ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر اپنے پاس مسواک رکھیں، آپ مسواک استعمال کرتے رہیں۔ مسواک کے بھی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ کراچی سے ہیں حامد حسین صاحب، یہ سوال پوچھ رہے ہیں، کیا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی دلیل سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں تھے اور روزہ کی حالت میں آپ علیہ السلام نے سرما لگایا ہے، اور فقہاء کرام کا بھی یہی موقف ہے کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جمال ناصر صاحب سوات سے سوال کر رہے ہیں، مسجد میں سلام کرنے کے کیا آداب ہیں؟ دیکھیں جی، مسجد میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو جو لوگ عبادات میں مشغول ہیں، مثلا نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص، یا کوئی شخص ایسا ہے جو تلاوت میں مشغول ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، اگر عبادات میں مشغول ہیں تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ویسے بیٹھا ہے، عبادت وغیرہ نہیں کر رہا، تو اس کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کے آداب ہیں۔ اگر دیکھیں سب مشغول ہیں تو پھر سلام کیے بغیر انسان کو چاہیے کہ مسجد میں بیٹھ جائے۔ اسامہ اقبال صاحب کا سوال ہے کہ خاتون حافظہ ہیں، وہ اس نیت سے قرآن سنانا چاہتی ہیں کہ قرآن پختہ رہے، کیا تراویح میں جب کہ پیچھے سننے والا ان کا اپنا سگا بیٹا ہو تو کیا ان کے لیے تراویح پڑھانے کی گنجائش ہے؟ تراویح پڑھانے کی ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ خاتون اگر تراویح پڑھائے گی تو اس طرح پڑھانا مکروہ تحریمی ہے، اس میں وبال اور گناہ ہے۔ اس طرح تراویح نہ پڑھائے، ہاں اپنے نوافل میں وہ قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اگر وہ سنانا ہی چاہتی ہے تو اپنے بیٹے کو بغیر تراویح کے ویسے سنا دیا کرے۔ اس کا اہتمام اگر کیا جائے کہ 2-3 مرتبہ ایک پارہ رمضان شریف میں حافظ قرآن پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کا پارہ پختہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، اور اس کام سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ کام کیجئے تو آپ کا قرآن کریم بھی پختہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی، اور ان کاموں سے بچتے رہیے کہ جن کاموں سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ امارات سے عمر علی صاحب ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن کریم دیکھ کر نماز پڑھا سکتے ہیں؟ خصوصاً ان دنوں میں حافظ کا قرآن پختہ نہ ہو تو کیا دیکھ کر پڑھا سکتے ہیں؟ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ کا اس پر مستقل فتویٰ بھی موجود ہے اور کلپ بھی موجود ہے، ایک تو اس کو ملاحظہ فرما لیں،
اور جواب میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے اگر کوئی بندہ امامت کراتا ہے فرض نماز کی، تراویح کی، وطر کی، تو اس طرح امامت کرانا جائز نہیں ہے، اس طرح نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کتاب المصاحف میں امام ابن ابی داود رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا ایک اثر نقل کیا ہے، فرماتے ہیں نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان نعم الناس من المصحف فی المصحف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اس بات سے سخت روکا ہے کہ ہم امام بنیں اور قرآن دیکھ کر پڑھائیں، اس بات سے ہمیں روکا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ استاذ محترم کی تحریر واٹس ایپ پر انشاءاللہ ہم چند دنوں کے بعد اپنے تمام وہ فالوورز جو ہمیں واٹس ایپ پر جوائن کیے ہوئے ہیں ہم ان کو بھجوا دیں گے انشاءاللہ۔ محمد عاطف صاحب کشمیر سے سوال کرتے ہیں کہ آج کل مساجد میں جو صورتحال ہے، بہت کم لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنے دیں گے اور وہ بھی بہت پابندی کے ساتھ، تو کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ یہ سوال محمد عاطف صاحب نے بھی پوچھا ہے، محمد علی صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، محمد عارف صاحب نے کراچی سے پوچھا، اور بہت سے حضرات نے یہ سوال پوچھا ہے، کم و بیش سوالات ایک ہی سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، مرد کے لیے اعتکاف کی جگہ وہ مساجد ہیں۔ اگر مرد گھر میں اعتکاف بیٹھے گا تو اس کا اعتکاف مسنون نہیں ہوگا، اس کا اعتکاف نہ ہوگا۔ باقی جو صورتحال آپ نے لکھی ہے کہ چند لوگوں ہی کو بیٹھنے دیں گے، تو مسجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ محلے میں سے اگر ایک فرد بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو پورے محلے کی طرف سے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ یہ جو ہے یہ ان سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اگر حکومت ایسا کر رہی ہے کہ وہ ایک دو بندوں کی اجازت ہی دے رہی ہے اور وہ پابندی کے ساتھ ہی بھلے اجازت دے رہے، تو ایک دو بندے بیٹھ جائیں تو پورے محلے کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، گھروں میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مہاراشٹر ممبئی سے شوکت علی صاحب نے سوال پوچھا ہے، کیا مسونوں سے خون نکلے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں تفصیل ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ مسونوں سے اگر خون نکلتا ہے اور منہ ہی کے اندر رہتا ہے، حلق سے نیچے نہیں جاتا، تو اب روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے روزہ آپ کو جو خون ہے کم ہے، چاہے زیادہ مقدار میں ہے، جتنی مقدار میں ہو، اگر حلق سے نیچے نہ جائے، اوپر ہی رہے، انسان نے باہر تھوک دیا تو روزہ نہیں گیا۔ اور اگر حلق سے نیچے مسونوں کو خون چلا جاتا ہے تو اس خون کو جس کو خون یہ لاحق ہوا ہے اس کو وہ یہ دیکھ لے کہ اگر اس کو حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو اب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر حلق میں خون کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تو اب دیکھ لے کہ اس کے خون کی مقدار یہ اس کے تھوک کی مقدار سے کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر خون کی مقدار تھوک کی مقدار کے برابر ہے یا تھوک کی مقدار سے زیادہ ہے اور پھر وہ نگلتا ہے تو اس صورت میں روزہ اس کا فاسد ہو جاتا ہے، روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جس شخص کے مسونوں سے خون نکلا ہو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ یہ پوری صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس کے بعد دیکھ لے کہ اگر اس قاعدے کے مطابق اس کا روزہ ٹوٹتا ہے تو اس کو قضا کرنی چاہیے۔ یہ سوال ہے فرحی سید کی طرف سے کہ کیا ہم سید کو عشر دے سکتے ہیں؟ سید کو عشر دینا جائز نہیں ہے، اس سے آپ کا عشر ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، سید قوم کو اگر آپ نے ان کی معاونت کرنی ہے، امداد کرنی ہے، تو صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اسی طرح روزوں کا فدیہ ہے، اسی طرح فطرانہ ہے، اسی طرح اگر روزہ کسی نے توڑ دیا تو کفارہ میں روزہ رکھ نہیں سکتا تو اس کا کفارہ کے طور پر جو اس رقم دینی ہے، قسم اٹھائی تھی قسم کا کفارہ جو دینا ہے، تو یہ تمام صدقات واجبہ جو انسان کے ذمہ ہیں، یہ اس کے علاوہ کسی اور مد میں ویسے عام روٹین میں سید برادری کی اگر معاونت کر دے گا تو یہ معاونت کرنا اچھا ہے۔ اگر ان واجبی قسم کے چیزوں میں سے اگر سید کی معاونت کرتا ہے، سید کو دیتا ہے، تو اس طرح دینا جائز نہیں ہے، یہ ادا شمار نہیں ہوگا۔ ہمارے تمام سامعین سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ کے سوالات جو آ رہے ہیں
تو ہماری جو ویب سائٹ ہے مرکز edu87@gmail.com، اس پر آپ اپنے سوالات بھجواتے رہیں. انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سوالات کے جوابات دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے علم حاصل کرنے کی، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک کی عبادات ہیں، دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح پڑھنا ہے، اور جو باقیہ اوقات ہیں اس میں ذکر و اذکار کرنا، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود مبارک کثرت کے ساتھ بھیجنا. اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.